السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بازو کی کٹنگ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ میں نے پہلے سے اسے استری لگا کے رکھ دیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بازو میں اچھا رزلٹ لانا چاہتے ہیں تو اس میں ہلکی سی ریپ دیں۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ہلکا سا ریپ میں رکھا ہے۔ کاٹن کو ویسے بھی ہلکا سا ریپ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان بازو فولڈ کرتا ہے یا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو کونی والی سائڈ پہ کھچاؤ پڑتا ہے یا پیچھے سے کھچاؤ پڑتا ہے، تو اگر فٹنگ میں ہوگا تو بازو کے پھٹنے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سرے کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ میں نے کراس میں 10 انچ بازو تیار کرنا ہے۔ میرا یہ 10 پہ نشان آ رہا ہے۔ اس کی ڈاؤننگ میں نے 4 انچ رکھنی ہے۔ یہ 4 پہ میرا نشان آ گیا۔ اب ادھر سے بھی ایک نشان ہم 4 انچ پہ لیتے ہیں۔ سکیل کی مدد سے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہ ایک لائن بن گئی۔ اب یہاں پہ بھی سیدھی لائن لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ 9 انچ بنے گا۔ یہ 9 انچ کا ہاف آتا ہے 4.5۔ یہ 4.5 کا نشان آ گیا۔ یہاں پہ بھی 4.5 پہ نشان آ گیا۔ یہاں پہ بھی ایک لائن لگا دیتے ہیں۔ اب اس کا سینٹر نکالتے ہیں۔ سینٹر اس کا آ گیا 2 انچ پہ۔ یہاں پہ بھی 2 انچ پہ نشان لگائیں گے، اور یہاں پہ بھی۔ ان تینوں نشانوں کو آپس میں کراس کر کے ایک لائن لگا دیں گے۔ یہ نئے دوست سیکھنے والے جو ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایک نشان 3 انچ پہ لگائیں گے اور ایک نشان 1.5 انچ پہ۔ یہ پینسل کی مدد سے میں اس لیے نشان لگا رہا ہوں کہ آپ کو واضح نظر آئے۔ یہ 2 نشان لگ گئے۔ آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ جو سینٹر کا کراس بن رہا ہے اس میں ½ انچ ایک سائڈ پہ چھوڑ کے ½ انچ سے ایک سوتر، اور ½ انچ سے ایک سوتر دوسری سائڈ پہ، تقریباً مکمل 1.25 انچ آنا چاہیے۔ اب اگر بندہ بھاری ہے، موٹا تازہ ہے، تو اس کے لیے ایک انچ سے بھی کم رکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 نشان لگا دیں۔ اب جو ہے یہ فرنچ کر اس طرح رکھیں گے۔ یہ جو 4 کا نشان ہے اس نشان کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے۔ یہ 4 کا نشان اس نشان کے ساتھ ٹچ کر کے آپ نشان لگا لیں۔ یہ ہماری ایک نشان مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تھوڑا سا اندر کی طرف جائے گا، اس لائن سے اندر کی طرف جائے گا۔ آپ دوسرا نشان لگانے کے لیے پھر جو ہے نا، آپ نے اس طرح رکھ کے یہ جو 1.5 انچ پہ نشان لگایا تھا وہاں سے ہم نے اس کی لائن لگا دینی ہے۔ یہ ہمارا دوسرا نشان مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے یہ نشان لگایا تھا اس کی بھی مارکنگ کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی یہ گلائی والی سائڈ اوپر اس سائڈ پہ رکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح رکھ دیں۔ اس طرح بھی رکھ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چھوٹی سائڈ ہے۔ یہ ہماری نشان مکمل ہو چکے ہیں۔ اب 23.5 پہ میں نے بازو کی کٹنگ کرنی ہے۔ 25 پہ یہ بازو تیار ہوگا۔ اس کی 9.25 انچ، 9.5 انچ کاف لگانی ہے۔ 6.25 انچ پہ ہم نشان لگائیں گے۔ یہ نشان لگانے کے بعد اس شیپ پٹی کی مدد سے ہم اس کی شیپ دے دیں گے۔
کاف والی سائڈ پہ بھی ہلکی سی شیپ آئے گی. یہ ہماری نشان مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بارلی والی سائڈ ہم کٹ کر لیتے ہیں جو کہ بیک سائڈ کہلاتی ہے. اب بازو کی یہ سائڈ کٹنگ کر کے پھر جو ہے فرنٹ پلے کی کٹنگ کریں گے. اچھا، اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ اوپر والے 2 پلے اٹھانے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نیچے سے بھی ایک پلہ اٹھا لیں پھر آپ کے بازو خراب ہو جائیں گے اور کپڑا بھی آپ کے پاس مزید اضافی نہیں ہوگا. یہاں سے تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں. یہ لیں، یہ بہت ہی زبردست قسم کی شیپ بن چکی ہے. جب یہ بن کے تیار ہوگا تو یہ بالکل پینٹ کوٹ کی طرح کی دیکھے گا. بہت ہی زبردست بازو تیار ہوگا. اب اس کی چاک پٹی نکالتے ہیں. چاک پٹی نکالنے کے لیے میرا جو طریقہ کار ہے، بلکہ کافی سارے دردیوں کا جو طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے جتنا آپ نے دبا لینا ہے اس کو چھوڑ کے آپ نے ایک باند ڈال لینی ہے. اس کا ہاف کر لینا ہے. ہاف کرنے کے بعد اس طرح بازو کو الٹا لیں گے. یہ بیک سائڈ پہ بازو کا چوتھا حصہ ہم چاک پٹی رکھتے ہیں. یہ چونکہ 25 انچ پہ تیار ہونا ہے تو 6 انچ اس کے لیے کافی ہے چاک پٹی. اگر تو آپ نے کپڑا فولڈ کرنا ہے تو 2 سوتر اس سائڈ پہ چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے. اگر آپ نے علیحدہ سے پٹی لگانی ہے تو پھر سینٹر سے آپ کٹ کریں گے. میں اس کا کپڑا فولڈ کرنے والا ہوں تو میں سائڈ سے کٹ کروں گا. یہ دوستو ہمارا بازو کٹ کر کے تیار ہو چکا ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں. بہت شکریہ.